कराची किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। कराची शहर पाकिस्तान की धड़कन है। उसको बंद कराने वाले नेस्तो नाबूद हो गए। हमें इंतशार से ना डराएं, हम देख चुके हैं वो दौर। उन्होंने इस पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, जिन्होंने 2 सूबाई असेंबलियों को अपनी मर्जी से डिसॉल्व कर दिया और आईनी क्राइसिस खड़ा कर दिया पाकिस्तान में, और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, लेकिन बैठ के बाहर अब वो कंफ्यूजन का शिकार है। हमने इस्तीफे दे दिए। सर, आप स्पीकर, जो शख्स पिछली वफाकी हुकूमत पर काबिज था, वो तो ये कहा करता था कि जिस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है वो सूबा उसका सूबा ही नहीं है। 11-12 करोड़ पर मुश्तमिल आबादी का सूबा पंजाब एक ऐसे वजीर आला के हवाले किया गया जो बेचारा सिर्फ एक कठपुतली था। वहां पर फैसले करने वाले कोई और लोग। सर, आज का दिन बहुत अहम है और आज वो सुनहरी दिन है जब पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आइनी तरमीम पर दस्तखत किए। वो 18वीं आइनी तरमीम जिसका जिक्र 1973 के आइन में था, और वो devolution of power to the provinces of Pakistan or the federating units of Pakistan to ensure strengthening of federation was committed in 1973, but unfortunately sir, जो मुल्क के हालात रहे और जिस तरीके से पाकिस्तान को मुतफ़क्का आइन देने वाले अजीम लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक अदालती फैसले के नतीजे में फांसी देकर शहीद किया गया, उसके बाद मुल्क का और नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान के आइन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और आज भी हम उस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। लेकिन उस नुकसान की जो सबसे बड़ी जो एक उसके डैमेज को भरा गया, वो आज के दिन जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं आइनी तरमीम को और पार्लियामेंट को मजबूत किया, उस तरमीम के ज़रिए तो बहुत सारा जो डैमेज था वो पुर हुआ। सर, इसके अंदर जो पाकिस्तान के 2 सूबे बिलखसूस हमारा खैबर पख्तूनख्वा, उसे खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया। पहले हम NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा करते थे। उस सूबे की आवाम के पास तो उनका अपना नाम भी न था। उसी तरमीम के अंदर उनको उनकी शनाख्त दी गई। गिलगित को मजबूत किया गया, बलूचिस्तान को हुकूक दिए गए, सिंध के उन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया जो सालों से सिंध कंट्रीब्यूट कर रहा था। सर, ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन बहैसियत एक डेमोक्रेट, बहैसियत एक लेजिस्लेटर, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन, हम इस बात को याद करें और याद रखें कि अगर 18वीं तरमीम ना होती, खुदा न खास्ता, तो जितने मसाइल से पाकिस्तान पिछले चंद बरसों में गुजरा है, मिसाल मैं आपको सर कोविड की देती हूँ। आपको पता होगा कि पिछली हुकूमत, जो शख्स पिछली वफाकी हुकूमत पर काबिज था, वो तो ये कहा करता था कि जिस सूबे में उसकी हुकूमत नहीं है वो सूबा उसका सूबा ही नहीं है, और उसकी एक मिसाल सूबा सिंध है सर। और ये आज मिसाल देनी इसलिए ज़रूरी है कि कोविड के दौरान जो साबिका वजीर आज़म है, उस शख्स ने सिंध को उसके हाल पे छोड़ दिया था। अगर 18वीं आइनी तरमीम ना होती और अगर वो शोबे जो डिवॉल्व होकर सूबाई हुकूमतों के पास ना गए होते, तो सिंध की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती। लेकिन सिंध हुकूमत ने
وہ ایک حکومت بن کر، وہ مضبوط خود مختار حکومت بن کر دکھایا جسے وفاق کی مخالفت کا سامنا تھا، لیکن سر کووڈ ہو یا فلڈز ہو یا کوئی اور ترقی ہو، سندھ صوبے نے اپنی خود مختاری کے ذریعے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا اور یہ ثابت کیا کہ واقعی 18ویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کے لیے اہم ترین ترمیم تھی آئین کے حساب سے۔ سر باقی صوبے بھی اپنا کام کر سکتے تھے، لیکن چونکہ 11-12 کروڑ پر مشتمل آبادی کا صوبہ پنجاب ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا گیا جو بیچارہ صرف ایک کٹ پتلی تھا، وہاں پر فیصلے کرنے والے کوئی اور لوگ تھے، وہاں ٹرانسفر، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹس ایک خاتون کے ذریعے کرائی جاتی تھی اور اس کی حصے داری تھی۔ تو سر جب آپ اپنے صوبوں کو اس طرح انڈرمائن کریں، جب آپ کروڑوں کی عوام جو ان صوبوں میں بستی ہے، ان فیڈریٹنگ یونٹس میں بستی ہے، ان کی ول کو، ان کی ضروریات کو اس طرح درگزر کریں، تو پھر وہی ہوتا ہے سر جو ایسے احمقوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے، جنہوں نے اس پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا، جنہوں نے 2 صوبائی اسمبلیوں کو اپنی مرضی سے ڈیزالو کر دیا اور آئینی کرائسس کھڑا کر دیا پاکستان میں، اور غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں کیئر ٹیکر حکومت بھی قبول نہیں، ہم اس کے خلاف بھی ہیں۔ تو بھائی اللہ نے تو آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں بے شک اپوزیشن میں بیٹھے، اگر آپ ہار گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت آنے والا نو کانفیڈنس موشن ہار گئے ہیں اور اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں، تو بھی اپوزیشن کی بینچز موجود تھیں۔ اب وہ 2 ہمارے کوئی بھیج دیتے ہیں آنریبل ممبرز ان کے جانب سے، جن سے شاید استعفے جن کے منظور نہیں ہوئے، لیکن بیٹھ کے باہر اب وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، ہم نے استعفے دے دیے۔ سر آپ اسپیکر ہیں، یو نو بیٹر دین اینی ون ایلس ان دا ہاؤس کہ استعفے دینے کے بعد بھی ان کے اراکین تنخواہیں اٹھاتے رہے، استعفے دینے کے بعد بھی ان کے وزراء جو تھے سابق حکومت کے، وہ منسٹرز انکلیو میں بیٹھے رہے، پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہیں، گاڑیاں سرکاری استعمال کرتے رہے۔ یہ کون سا پرنسپل ہے سر؟ if I have to resign and the day I resign, that is the day that I should not get any perks, any salary, because I made that decision. میرا conscience کہتا ہے کہ I should not get all this. سر یہ کیسا پرنسپل تھا کہ آپ استعفے دیں مگر تنخواہیں ملیں، استعفے دیں مگر لاجز میں رہائش ملے، استعفے دیں مگر منسٹرز انکلیو میں گھر ہو، استعفے دیں مگر سرکاری گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہو، سرکاری پیٹرول بھی ہمارے پاس ہو۔ سر عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، اور اب جب آپ نے وہ استعفے بالآخر کہا کہ جی اب تمہارے استعفے جو ہیں وہ استعفے ہیں اور میں مانتا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے خاصا علم ہے کہ آپ کے آگے بھی کافی گڑ گڑائے ہیں، لیکن سر جو فیصلے ہیں وہ اس لیے دور اندیش ہونے چاہیے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اب ان لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ جی پارلیمنٹ چھوڑ دو، سڑکوں پہ آ جاؤ، انتشار پھیلا دو، پاکستان کو ہلا دو۔ جو اس وقت آنریبل صدر کی کرسی پر فائز ہیں، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کراچی کو ہم بند کر کے دکھائیں گے، کراچی کو ہم آگ لگا کے دکھائیں گے۔ سر کراچی کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، کراچی شہر پاکستان کی دھڑکن ہے، اس کو بند کرانے والے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ اس کراچی میں پرچیاں بانٹنے والے، بوریوں میں لاشیں دینے والے، ہتھیار اور اسلحے کی بات کرنے والے آج کہیں نظر نہیں آتے۔ تو ہمیں انتشار سے نہ ڈرائیں، ہم دیکھ چکے ہیں وہ دور۔ ہم صرف یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہے، پاکستان کو ترقی کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور اس امن کے پروسیس میں جس نے اینٹ لگانی ہے وہ اینٹ لگائے، انتشار کی آگ میں تیلی نہ دے بلکہ ترقی میں اینٹ لگائے، امن کے قیام میں اپنا حصہ ڈالے۔ آج پاکستان کو وہ 18ویں آئینی ترمیم ملی جس نے پاکستان کے آئین کو مضبوط کیا،
وہ آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، وہ وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، وہ مشن جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شروع کیا اور صدر آصف علی زرداری نے اس کو آگے بڑھایا، آج پارلیمنٹ شکریہ ادا کرتی ہے انہی صدر آصف علی زرداری صاحب کا جنہوں نے پارلیمنٹ کو با اختیار کیا، وزیر اعظم کو با اختیار کیا، اور آج ان کی اس کوشش سے، اس قدم سے، اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے الحمدللہ تیسری مرتبہ یہ پارلیمنٹ مستقل اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ مبارکباد آپ کو بھی میں پیش کرتی ہوں بطور سپیکر۔